زدنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں ہم نے تختی نمبر 5 پڑھی، جس میں ہم نے 2 حروف کے تعلق سے چیزیں سیکھی۔ حروف لین واو اور یا، جب یہ دونوں ساکن ہو اور ان دونوں سے پہلے زبر ہو تو ان کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے، اور ان کو پڑھنے کے بیسک 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں، اور ایک یہ کہ نرم آواز کے ساتھ تھوڑا کھینچ کر پڑھیں۔ اگر آپ وقف کرتے ہیں حروف لین پر تو کھینچ کر پڑھنا چاہیے یا پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ وصل کرتے ہیں یعنی اگر حروف لین پر رکتے نہیں ہیں، ملا کر آگے سے پڑھتے ہیں، تو پھر وہاں پر آپ کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھنا ہے۔ جو دوسری بات سیکھی وہ یہ تھی کہ دونوں لین کی آوازیں معروف اور مجہول دونوں ہیں۔ اکثر لوگ واو اور یا لین کو مجہول پڑھ دیتے ہیں۔ جو مجہول آوازیں واو لین کی او ہے جیسے قوم، اور معروف آواز کو ہے جیسے قوم، قوم اور قوم۔ اور مجہول ہمیں یہ اردو میں سنائی دیتا ہے، لیکن عربی میں ہمیں معروف پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح یائلین کی بھی 2 آوازیں ہیں، معروف اور مجہول۔ معروف آواز ای ہے جیسے والصیف، اور مجہول آواز والصیف اے ہے۔ مجہول آواز سے بچیں، معروف آواز سے پڑھیں۔ یہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا۔ پچھلے سبق کے تعلق سے کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں، ورنہ ہم آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ آج ہم سبق نمبر 6 تختی نمبر 6 نورانی قاعدے کی پڑھیں گے، اور سبق نمبر 6 ہے مشق۔ مشق مطلب جو پہلے سے 5 تختی تک کی جتنی چیزیں گزری ہیں اس کا یہاں پر اعادہ کرایا گیا ہے۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر لکھا ہے کہ سب سے پہلی لائن میں با زبر با، با کھڑا زبر با، با الف زبر با، اسی طرح آخر تک جو جو تختی گزری ہیں تمام کی مشق ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پچھلی تختی کتنی سمجھ میں آئی ہے آپ لوگوں کے، اور کون اس تختی کو اچھے سے پڑھ کر سنا سکتے ہیں، یہ تھوڑا دیکھنا چاہ رہے تھے۔ تو اگر کوئی آپ میں سے کوئی پڑھ کر سنا سکیں تو ہینڈ ریز کر لیجیے، لیکن اسی انداز میں پڑھنا ہے جس انداز میں ہم کہیں، اس لیے بہت غور سے سن لیں کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہاں پر با زبر با، با کھڑا زبر با لکھا ہے، آپ کو با حرف کو ریپلیس کرنا ہے کسی بھی اپنے پسندیدہ حرف سے۔ مثلا با زبر با نہ پڑھ کے میم زبر ما، میم کھڑا زبر ما، اور ہر ایک کی رعایت کے ساتھ۔ زبر کے احکام کیا ہیں، کھڑا زبر کے کیا ہیں، الف مدہ کے کیا ہیں۔ بغیر کے فریدہ مریم اپنا مائک میوٹ کیجئے پلیز، بغیر رکے، اور آواز نہیں آ رہی ہے۔ باقی لوگ بتائیں آواز آ رہی ہے کیا نہیں؟ میم آواز بہت کلیئر الحمدللہ، بہت صاف ہے۔ جی آ رہی ہے آپ کی آواز۔ جی آ رہی ہے آواز۔ اچھی بات ہے، تو خیال رکھیں اپنا سیٹ اپ جو بھی ہے آپ چیک کیجئے، کنیکشنز میں پرابلم ہے یا اس آپ کو تھوڑا اپنا سائڈ چینج ریفریش کر کر لیجیے، لیجیے۔ بہت اچھی آواز آ رہی ہے آپ سے ماشاءاللہ۔ جی جزاک اللہ خیر۔ تو بہرحال اس طرح پڑھنا ہے، اس میں آپ کو اٹکنا نہیں ہے۔ جیسے کوئی سسٹر اٹکیں گی تو فوراً وہ سوال دوسری سسٹر کے پاس جائے گا، خیال رکھیں، اور تھوڑا سا مضبوط ہو کر پڑھیں، بہت آسان بھی ہے۔ چلیے، تو سب سے پہلے سسٹر کہکشاں کمال آپ پڑھیے اور بتائیے آپ کون سے حرف سے اس کو ریپلیس کر رہے ہیں، کون سا حرف پڑھیں گی آپ اس میں؟ تا سے۔ تا۔ جی میم تا سے۔ جی 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 میم پڑھوں؟ اعوذ باللہ من الشیطان۔ شاید آپ کا مائک آف ہو گیا ہے، مائک آن کیجیے سسٹر کہکشاں کمال، مائک آن کیجیے پلیز۔ جی میم سوری، کال آ گئی تھی بیچ میں ابھی۔ اچھا اچھا کوئی بات۔ جی میم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
تا زبر تا، تا زبر تا. बस 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 बस। सिस्टर रिजवाना, पहले बताइए कि सिस्टर कहकशा से गलती क्या हुई। सिस्टर रिजवाना आजम। मैम ता जबर ता पढ़ दिया। होना क्या चाहिए था? ता जबर ता। और कोई बताएंगे सिस्टर? जी बाजी खड़ा जबर ता। तो अभी एक सिस्टर ने जी जवाब आ चुका है। आप सिस्टर कहकशा ने खड़ा जबर को जबर पढ़ा। अब सिस्टर रफत सिराज, आप माइक ऑन कीजिए और आप बताइए आप कौन से हर्फ से रिप्लेस कर रही हैं इसको। एक्सक्यूज मी प्लीज मैम, ये स्क्रीन कोई जो है चला रहे हैं, वो वहां से डिलीट कर दें, वही कर पाएंगे। देखिए खराब हो रही है ना स्क्रीन, जी अभी जी। किसी ने किया 2 बार। अच्छा, तो नाम प्लीज। लिखकर आता है, ख्याल रखा करिए, असल में हाँ हम। जी मैम, बहुत बारीक लिखा हुआ था, वो दिखाई नहीं दिया नाम क्या अच्छा था। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं है, हो सकता है बाई मिस्टेक हो, लेकिन प्लीज स्क्रॉल ना करें, और जिससे भी हुआ वो अपनी तरफ से रब कर दें। खैर बहरहाल सिस्टर रफत सिराज साहिबा, आप अपना माइक ऑन कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। बताइए कौन सा हर्फ आप रिप्लेस कर रहे हैं? शुरू से बाजी। लगता है आपको बात समझ में नहीं आई है, इसलिए हम सिस्टर असवीरा उस्मानी, अपना माइक ऑन कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हर्फ बताइए कौन सा पढ़ेंगे आप? मैं हरूफ फा। माशाल्लाह जी। फा जबर फा, फा खड़ा जबर फा, फा अलिफ जबर फा, फा जेर फी, फा खड़ा जेर फी, फा या जेर फी, फा या जबर फई, फा पेश फू, फा खड़ा उल्टा पेश फू, फा वाव पेश फू, फा वाव जबर पे, फा वाव जबर फऊ। बस रुक जाइए। अब सिस्टर असवीरा ने मामूली मामूली गलतियां और भी की हैं, लेकिन आपका अंदाज, आपकी आवाज़ इतनी साफ थी कि हम चाहकर भी आपको टोक नहीं पाए। आपका अंदाज काफ़ी अच्छा था, थोड़ी प्रैक्टिस और करती या करेंगी तो वो भी गलतियां नहीं रहेंगी। लेकिन कोई बताना चाहेगा कि आपने 2 4 5 गलतियां और भी की हैं, वो क्या थी, क्या किसी और ने भी नोट की हैं? जी बाजी बा उल्टा और खड़ा पेश कह दिया मैंने। जी, और इसके अलावा? उन्होंने फा खड़ा उसके अलावा बताइए। बा बा वाव बा जबर बा जबर बाऊ, उन्होंने एकदम खींच के पढ़ दिया था, उसको खींचना नहीं था, नर्म आवाज के साथ एग्जैक्टली पढ़ना था। एग्जैक्टली, वो जो है फा उन्होंने। खड़ी देर की तो फा खड़ा देर की बोला इन्होंने। जी जी। और उल्टा बाजी पेश हमारी स्क्रीन पे तो नहीं आ रहा जो पढ़ी है। हम, बाकी लोग बताइए प्लीज, हमें तो आ रहा है स्क्रीन पर, हमें तो। मैम आ रहा है, जी असल आ में रहा है। स्क्रॉल करिए, अपनी स्क्रीन स्क्रॉल कर लीजिए प्लीज। आपा अल्फाबेट बदल कर पढ़ रहे हैं ना आपा, तो उसमें उनको डाउट आ रहा है कि फा नहीं है यहाँ तो बा स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो वो कंफ्यूजन हो रही है शायद उनको। जो लेट जो लोग लेट आए हैं वो लोग जान लें कि हमने सवाल ये दिया है कि जो स्क्रीन पर आपको हर्फ दिखाई दे रहा है वो हर्फ नहीं पढ़ना है। आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं। हमने सब अभी भी पूछा कि आप कौन सा हर्फ रिप्लेस कर रही हैं, तो उन्होंने कहा फा, तो उससे भी शायद चीज़ों को जोड़ा जा सकता है। बा ना पढ़ के वो फा पढ़ रही हैं, क्योंकि अगर बा पढ़ेंगी तो इजीली सब लोग पढ़ सकते हैं और गलती कम हो, दिमाग में ये कवाइद होल्ड रह जाएं, और एक टफ हालात में भी हम कुरान को गलत ना पढ़ें। इसलिए इस तरह की थोड़ी मुश्किल मश्क कराई जा रही है। वैसे भी हम सब लोग अडल्ट हैं, मैच्योर हैं, और कुरान को बहुत सालों से पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा है इस तरह भी मश्क करें। तो अब सिस्टर अफशा हैं, सिस्टर अफशा माइक ऑन कीजिए, आप पढ़िए। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। हर्फ मैम बताइए। मैं बा को लाम से रिप्लेस करूंगी। अच्छी बात है।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. एक मिनट रुकना चाह रहे हैं आपको, जी मैम. शायद हमें लगा सुनने में बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम नून के ऊपर दोनों जगह इस तरह हमें जी. सुनाई दिया, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम निर्रजीम। शैतानिर्रजीम मैम. जरा एक बार फिर से पढ़ दीजिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم अभी क्लियर है। بسم الله الرحمن الرحيم. अच्छी बात है जी, कंटिन्यू कीजिए। लाम जबर ला, लाम खड़ा जबर ला, लाम अलिफ जबर ला, लाम जेर ली, लाम खड़ा जेर ली, लाम या जेर ली, लाम या जबर ला, लाम पेश बस लू. बस 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 बस, लाम या जबर अल्लाह पढ़ा आपने, फिर से पढ़िए इसको, क्या पढ़ेंगे? सॉरी मैम, सॉरी मैम. लाम या लाम या जबर लई. बस बस, अब हम जी. अब सिस्टर शिवा पढ़ेंगी। सिस्टर शिवा माइक ऑन कीजिए। जी। बच्चों की आवाज बंद कीजिए पहले, अगर नहीं कर सकती हैं तो फिर किसी और को चांस देते हैं। नहीं कर सकते हैं। अच्छा चलिए, तो फिर अभी सिस्टर रोमाना पढ़ेंगे। सिस्टर रोमाना माइक ऑन कीजिए, आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। जी जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी, हम जीम को पढ़ेंगे। जी। जी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जीम जबर जा, जीम खड़ा जबर जा, जीम अलिफ जबर जा, जीम जेर जी, जीम खड़ी जेर जी, जीम ये जेर जी, जीम ये जबर जई। रुक जाइए सिस्टर रोमाना, अगर हम आपसे ये कहें कि क्या पढ़ना है या? एक भी हर्फ आपका नहीं ठीक हुआ तो शायद हम गलत ना हो। थोड़ी सब जगह गलती हो गई, लेकिन आपने कोशिश की है, उसके लिए बहुत मुबारक हम पेश करते हैं आपके लिए। खैर बहरहाल, सिस्टर फरत आप पढ़िए। सिस्टर सबा शेख आप पढ़िए। जी बाजी, हम बा को नून से बदल कर पढ़ेंगे। ये इन्होंने पूरी लाइन मतलब मिस्टेक हुई बाजी, तो स्टार्टिंग से पढ़ना फिर। जी बिल्कुल, स्टार्टिंग से पढ़ना है हर एक को। जी, नून जबर ना, नून खड़ा जबर ना, नून खड़ा, नून अलिफ जबर ना, नून जेरनी, नून खड़ी जेरनी, नून नून या जेरनी, नून या जबर नई, नून पेश नू, नून उल्टा पेश नू, नून वाव पेश नू, नून वाव जबर नौ, पूरा कीजिए आगे तक। नून वाव पेश नू, नून वाव जबर नौ, नून सॉरी नून या जेर नी, नून खड़ी जेर नी, नून या जबर नई। माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बहुत सारा प्यार आपकी बेटी के लिए जो आपके पास है शायद, और वो जी भी बाजी, पढ़ दो रही थी दिन साथ हुआ साथ, है। वो भी पढ़ रही थी, उनकी बहुत प्यारी आवाज़ आ रही थी। अल्लाह उनको दीन और आखिरत की हर कामयाबी, हर खुशियाँ नसीब फरमाए। इतनी अच्छी अम्मी है, और आमीन। जाहिर है आपका जहन भी बहुत डाइवर्ट हो रहा होगा बच्चे की वजह से, नर्वस भी होता है जब इंसान का नंबर आता है। फिर भी इन सब चीज़ों के बावजूद आपने बहुत प्यारी और बहुत प्यारे अंदाज में, बहुत प्यारी आवाज़ में पढ़ा, माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, अब जो भी सिस्टर किसी को लगता है कि मैं इनसे अच्छा पढ़ सकती हूँ, वो माइक ऑन करके पढ़ दीजिए। सिस्टर हिना ने माइक ऑन किया है। जी सिस्टर हिना बताइए। जी मैम, हम लाम से रिप्लेस करेंगे इसको। बिल्कुल बिल्कुल। लाम जबर ला, लाम खड़ा जबर ला, बा लाम अलिफ जबर ला, लाम जेर ली, लाम खड़ा जेर ली। नहीं पढ़ा था ये कोई पढ़ता है जी तो उसके बीच में नहीं बोलना है ना, उसके बीच में आपा। नहीं बोलना अस्सलाम है। वालेकुम। अभी नहीं बोलना है, अभी सिर्फ सिस्टर हिना पढ़ेंगी और कोई नहीं बोलेगा। जब सिस्टर
आवाज नहीं आ रही है। सिस्टर हिना खालिद, हमारा भी म्यूट था, हम मुस्तकिल बोल रहे जी थे। अच्छा मैम, जी असल अच्छा में मैम। हमको होस्ट हैं हाँ शायद इसलिए। जी जी मैम फिर से पढ़ देते हैं। लाम जबर ला, लाम खड़ा जबर ला, लाम अलिफ जबर ला, लाम जेर ली, लाम खड़ा जेर ली, लाम या जेर ली, लाम या जबर लई, लाम पेश लू, लाम उल्टा पेश लू, लाम वाव पेश लू, लाम वाव जबर लो, लाम वाव पेश लू, लाम वाव जबर लो, लाम या जेर ली, लाम खड़ा जेर ली, लाम या जबर लई। माशाल्लाह आपने भी पूरा किया, लेकिन कुछ अटक के साथ। बताइए जरा, कुछ मिस्टेक हुई सिस्टर हिना की? कोई बताएगा? मैम खड़ी जेरली कहना चाहिए या खड़ा जेरली? दोनों तरह कह सकते हैं, असल में उसमें खड़ा और खड़ी का कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, दोनों कह सकते हैं। हमने बहुत सारे अच्छे कारियों को खड़ी भी कहते सुना है, वो इलाकाई असर इससे फ़र्क पड़ता है। और कुरान मजीद की तिलावत में हम खड़ी या खड़ा मैटर नहीं करता है, क्योंकि हम लोग उसको जब पढ़ते हैं तिलावत में तो ई साउंड के साथ पढ़ते हैं ना, तो दोनों कह सकते हैं। इसके अलावा बताइए, ठीक है, जज़ाकल्लाह। आपके हिसाब से क्या लगता है सिस्टर रुमाना, खड़ा होना चाहिए या खड़ी होना चाहिए? मैम हम तो खड़ी पढ़ते हैं, और जैसे ऊपर है तो खड़ा जबर पढ़ते हैं और नीचे है तो खड़ी पढ़ते हैं, इसीलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि लेकिन गलती है तो हम सुधारेंगे। देखिए, दोनों को हम मुनासिब समझते हैं इलाकाई असर के ताल्लुक से, इसलिए जैसे अदरक डाल दी, अदरक डाल दिया, दही खा लिया, खा ली, दोनों कुछ कॉमन होते हैं। और उर्दू 3 तरह की है, तो एक उर्दू के कायदे के हिसाब से ये ठीक है और दूसरी उर्दू के हिसाब से ये ठीक नहीं है। अगर हमसे आप पूछती हैं कि दोनों में से एक चुनना हो तो आप किसको चुनेंगी, तो हम खड़ा जबर को चुनते। वैसे दोनों ही ठीक है, खड़ा जबर को, खड़ा जेर को चुनते। क्यों चुनते हैं उसका रीजन। जो पढ़ रही हैं तिलावत सिस्टर फरहत प्लीज माइक को ऑफ रखिए, जब तक आपसे ना कहा जाए माइक ऑन मत कीजिए सिस्टर फरहत, कोई भी, इससे क्लास बहुत डिस्टर्ब होती है। अलगरज अगर हमसे ये पूछा जाता कि खड़ा जेर ज्यादा मुनासिब है या खड़ी जेर, तो हम खड़ी जेर खड़ा जबर के जेर के साथ जाते, इसलिए क्योंकि जब जेर के साथ आप जुमला बनाते हैं तो वो मुजक्कर साउंड करता है। जेर लगा हुआ है, जेर लगी हुई है, इस तरह नहीं बोलते हैं, इसलिए। जी ठीक है मैम, जज़ाकल्लाह। आमीन भैया की। अब सिस्टर, अब बाकी सारे सब लोगों ने सुना दिया है। बहरहाल आप देख रहे हैं ये कितना आसान सबक, कितना मुश्किल है, कितने सारे लोग इस पर को, हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने गलत पढ़ा, लेकिन कुछ अटक हुई लफ्ज के बदलने से कहिए, या अगर हम बाबी पढ़वा रहे होते तो भी इस तरह की गलती हो जाना बहुत आम बात है। और ये वैसे देखने में लगता है बहुत मामूली सा छोटा सा सबक है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें आप मश्क कीजिए इस तरह, 1 बार 2 बार 3 बार 4-5 बार में आप हर लफ्ज से या हर हर्फ से रिप्लेस करके इजीली जल्दी पढ़ पाएंगी, तो आप कुरान मजीद में भी इंशाल्लाह ये सारी गलतियों से जो इस सबक में बताई और पढ़ाई गई हैं और पिछले सबक में महफूज हो जाएंगी। नीचे भी कुछ लिखा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बिगनर्स के लिए है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सब लोग कुरान से वाकफियत रखते हैं, तो अगर ना समझ में आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब हम आगे सबक की तरफ। आगे का सबक ये है कि पिछली बार हम लोगों ने सूरह की मश्क नहीं की थी, इस बार हम सूरह की मश्क कर लेते हैं। और आज जो सूरत है वो है सूरह नस्र। इससे पहले हमने सूरह लहब की मश्क की थी। बाजी कुरैश की कराए थे ना आपने? नहीं, कुरैश की तो वो याए लीन और वाउ लीन के ताल्लुक से सिर्फ लीन की मश्क हुई थी, सूरत की मश्क नहीं हुई थी। समझ में आया सिस्टर?
جی بجے اس میں ہم لین، واو لین اور یائے لین کی مشق کر رہے تھے، کیونکہ جو پیچھے کی جو 10 صورتیں ہیں اس میں سورہ قریش کے اندر لین کی بہت مثالیں تھیں، لیکن جو ہم سیکوینس سے آرڈر ترتیب کے حساب سے جو صورتیں پڑھ رہے تھے اس میں آج سورہ نصر پڑھیں گے ہم، سورت نمبر 110۔ تو پہلے ایک بار ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں، آپ لوگ سن لیجئے، پھر اس کے قواعد دیکھیں گے۔ کون وہ سراج ماما؟ کون تم؟ پلیز مائک کا خیال رکھیے، آپ لوگ بہت ڈسٹربنس ہو رہا ہے کلاس میں۔ شہینہ ذرا خیال رکھیے گا مائک کا جب ہم پڑھیں۔ آواز نہیں آ رہی۔ کی ابھی آئے گی۔ باقی لوگ اپنے اپنے مائک کا خیال رکھیں مہربانی کر کے۔ ابھی آ رہی ہے آواز؟ بتائیں۔ آ رہی ہے میم، آپ کی آواز آ رہی آ رہی ہے۔ آ رہی ہے آپ، آ رہی ہے۔ اچھی بات ہے۔ سسٹر ہنا بتائیے گا آواز اگر ٹھیک آئے قرأت کے وقت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ آخری آیت کو دو بار دیکھ لیتے ہیں کیونکہ اس کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، یہاں پر اگر آپ کو وقف کرنا ہو تو کس طرح پڑھیں گے، اور ملا کر پڑھنا ہو تو کس طرح پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فسبح بحمد ربک واستغفرہ إنه كان توابا۔ خلاصہ یہ ہے کہ سورہ نصر کے اندر کل 3 آیتیں ہیں، اور یہ ایک چھوٹی صورتوں میں سے ہے جس کی بڑی فضیلت بھی ہے، اور اس کو پڑھنے کا بڑا اجر و ثواب بھی ہے، اور ایک بہت ہی قدر و منزلت والا شان نزول بھی ہے، اور ہم اس کو اپنی 5 نمازوں میں عموماً پڑھتے ہی ہیں۔ سورہ نصر کے تعلق سے جو چیزیں ہمیں سمجھنی ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں۔ آیت نمبر 1 کو اگر آپ دیکھیں گی تو یہاں پر جاء میں جا کو انڈر لائن کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ
الف مدہ ہے. الف مدہ کیا ہے؟ الف سے پہلے زبر ہو. یہ آپ لوگ تختی نمبر 4 میں پڑھ چکی ہیں. لیکن ایک خاص وجہ یہاں پر یہ بھی نظر آ رہی ہے کہ الف سے پہلے زبر ہے جیم الف زبر جا میں، لیکن اس کو ہم نے اورنج کلر سے یہاں لکھا دیکھ رہے ہیں اور اس پر مد کا نشان بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حرف مد سے زیادہ اس کو کھینچا جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اس کو حرف مد سے زیادہ کھینچ کر پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے اندر سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے، یہاں نیچے لکھا ہے الف یا واو. الف یا واو یہ لیٹرز آف مد ہیں، یعنی حروف مدہ ہیں، اور حروف مدہ میں سے یہاں الف ہے. اگر کہیں حروف مدہ قرآن مجید میں موجود ہوں اور اس کے جسٹ آفٹر میں، اس کے فوراً بعد اگر حمزہ دکھائی دے تو یہ ایک اسپیشل مد ہے، ایک خاص قسم کا مد ہے، یعنی اس کو زیادہ کھینچ کر پڑھیں، 2، 2.5، 4، 5 الف کے برابر. اور یہی وجہ ہے کہ اس پر ایک مد کا نشان بھی لگا ہے، یعنی اس کو خوب کھینچ کر پڑھنا ہے. لیکن عربی میں مد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ احادیث میں آتا ہے کہ جب آپ کو مد کرنا ہو تو آپ کہیے آ آ آ، مینز 3 ساؤنڈز آف آ. بس ایسے سمپل ایسے نہیں بولنا ہے جا آ. ایک آ میں نہ کہہ کر اگر ہم مد کو آ آ آ ساؤنڈ میں کہتے ہیں تو ہمارا قرأت کا انداز اچھا ہو جاتا ہے، تلاوت کا انداز اچھا ہو جاتا ہے. ایک بار پھر سے پڑھ رہے ہیں، اس دیکھ لیجئے اور کوشش کیجئے گا آپ بھی اسی طرح مشق کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا یہاں پر لکھا ہے کہ اس کو 4 کاؤنٹس کے مقدار یا 5 کاؤنٹس کے مقدار، یعنی زیادہ لمبا کھینچ کر پڑھیں. اور یہ ایک ایسا مد ہے جو قرآن مجید میں بہت مقامات پر دیکھا جاتا ہے، مطلب بہت زیادہ واقع ہوا ہے. کیسا؟ جب حرف مد کے بعد آپ کو حمزہ نظر آئے تو ایسے مد کو ہم مد متصل بھی کہتے ہیں، مد جائز بھی کہتے ہیں. اگر یہ دونوں باتیں یاد نہ رہیں تو بس اتنا یاد رکھیے گا کہ اس کو خوب کھینچ کر پڑھا جائے گا. اور مد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی ساؤنڈز آف آ سنائی دیں. پھر ہے نصر اللہ. نصر اللہ میں لفظ اللہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، اور لفظ اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ لفظ اللہ سے پہلے اگر پیش ہو یا زبر ہو تو لفظ اللہ کے لام کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں، ہیوی ساؤنڈ کے ساتھ پڑھتے ہیں. نیچے یہاں پر لکھا ہوا ہے لفظ اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر یا پیش ہوگا تو لفظ اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے. نصر اللہ، نصر اللہ، لا اللہ، جس میں ساؤنڈ ہیوی سنائی دے رہی ہے وہ لفظ اللہ کے لام کی ہے، کیونکہ اس سے پہلے نصرو کے را پر پیش ہے، یعنی اللہ کے لام سے پہلے پیش آیا ہے، تو اس کو موٹا پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح. یہاں پر دکھایا گیا کہ اللہ کے لام سے پہلے پیش ہے، اس لیے اس کو موٹا پڑھیں. پھر اگلی آیت ہے. اچھا، لفظ اللہ کا دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے اگر زیر آئے تو باریک پڑھیں، جیسے بسم اللہ، اعوذ باللہ.
اعوذ باللہ میں بھی لفظ اللہ ہے لیکن اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے اس لیے باریک پڑھ رہے ہیں، اور اسی طرح بسم اللہ میں بھی لفظ اللہ موجود ہے لیکن لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے اس لیے باریک پڑھ رہے ہیں۔ باریک اور موٹا، لائٹ اور ہیوی ساؤنڈ کا مطلب یہ ہے کہ باریک جب آپ پڑھیں گی تو آپ کی آ ساؤنڈ آئے گی، اور جب آپ ہیوی پڑھیں گی تو او ساؤنڈ آئے گی۔ تو یہ باریک اور پر آوازیں ہیں لفظ اللہ کے لام کی۔ پھر اگلی آیت میں ہے ورأیتن۔ ورأیتن میں قاعدہ وہی ہے جو ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا، یعنی یا ساکن سے پہلے زبر ہے، ورأی یا لین ہوگا، اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں۔ اب ہم نے یا لین کے بارے میں دو باتیں پڑھی تھیں، یا تو جلدی پڑھیں یا کھینچ کر پڑھیں۔ یہاں پر یا کو جلدی پڑھیں گے یا کھینچ کر پڑھیں گے، کوئی بتا سکتا ہے کیوں پڑھیں گے؟ جی اس کو جلدی پڑھیں گے، جلدی پڑھیں گے کیونکہ یہاں پہ وقت نہیں کر رہے اس میں۔ شیوا کہہ رہے ہیں اس کو جلدی پڑھیں گے کیونکہ یہاں رک نہیں رہے ہیں، بالکل صحیح جواب ہے ایتا پڑھیں گے۔ اور دوسری بات یہاں پر مجہول آواز سے بھی بچیں گے، ورأیتا ورأیتا، بہت سے لوگ ورأیتن ناسو، ورأیتن ایتن، ایتن نہیں پڑھنا، ای ساؤنڈ کے ساتھ پڑھنا ہے، تو اس کو جلدی پڑھیں گے۔ اور پھر اسی آیت کے اندر دوسری چیز جو دیکھنی ہے وہ ہے الناسا کا نون۔ ورأیتن ناسا میں جو نون ہے وہ تشدید والا ہے، اور تشدید والے نون کو ہم غنّے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہ بات ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ نون یا میم پر اگر تشدید ہو، نون یا میم پر اگر تشدید ہو تو نون کو غنّہ کے ساتھ پڑھیں گے، جیسا کہ تن ناس کے نون میں ہے، اور غنّہ کہتے ہیں ناک میں آواز کو روکنے کو۔ اگلی آیت کے اندر اسی آیت کے اندر پھر ہے ایک لفظ ہے یدخلون۔ یدخلون میں دال ہے، دال کے اوپر جزم ہے، اور جب بھی دال کے اوپر جزم آئے تو اس میں قلقلہ ہوگا، یعنی اس کو باؤنسنگ ساؤنڈ یا ایکو ساؤنڈ کے ساتھ لوٹتی ہوئی آواز کے ساتھ پڑھیں گے یدخلون، کیونکہ دال جو ہے وہ حروف قلقلہ ہے، باؤنسنگ لیٹر ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، جن کا کلیکشن یا مجموعہ قطب جدن ہے۔ قطب، قاف، طا، با، جیم، دال، جدن، قطب جدن۔ اگر یہ 5 حرف قرآن مجید میں ملتے ہیں اور ان پر جزم ہوتا ہے تو پھر قلقلہ ہوتا ہے، یعنی لوٹتی ہوئی آواز کے ساتھ پڑھنا چاہیے، یدخلون۔ یدخلون اس طرح جلدی نہیں پڑھیں گے، ایک لوٹ کر سنائی دینے والی آواز کے ساتھ پڑھیں گے، یدخلون۔ پھر دین اللہ میں پھر دوبارہ سے آپ یہاں دیکھ سکتی ہیں لفظ اللہ کا لام ہے، دینی میں لفظ اللہ کے لام سے پہلے نون کے نیچے زیر ہے، اللہ کے لام سے پہلے زیر آئے تو باریک، اللہ کے لام سے پہلے زبر یہ پیش آئے تو موٹا پڑھنا چاہیے۔ دینی میں اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے، اس لیے یہاں لائٹ ساؤنڈ یا باریک آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ پھر افواجہ، افواجہ میں ایک عمل آپ بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ اپنی پام کو، انر پام کو، ہتھیلی کو منہ کے سامنے لائیں اور ایک لفظ، ایک حرف پڑھیں اج، اج، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ہاتھوں پر ایک ایئر فلو یا ہوا کا زور محسوس ہوگا، اج۔ لیکن جب آپ فا کو پڑھتے ہیں اف، تو آپ دیکھیں گے کہ ایئر فلو کی جو مقدار ہے وہ بڑھ جائے گی۔ جیم کو ادا کرتے وقت اتنا ایئر فلو نہیں ہے جتنا فا کو ادا کرتے وقت محسوس ہوتا ہے۔ تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ فا ادا کریں تو ایک ہوا کا زور، ایک ایئر فلو آپ کے ہونٹوں سے، آپ کے دانتوں سے پار ہو کر باہر آ جائے۔ جب ہم نے قرآن کا ایگزام دیا تو گھر آئے اور بہت اچھے نمبروں سے ہم پاس ہوئے، تو ابا نے پوچھا سورہ بینہ سناؤ، اور ہم نے کہا ہم بہت
مطلب فخر میں تھے کہ نمبر بھی اچھے آ گئے ہیں، اور سورہ بینہ بھی یاد ہے، بڑی صورتوں میں، مطلب بچپنے میں بڑی صورتوں میں ایک تھی وہ. تو جیسے ہی فی دین اللہ افواجہ، اس میں بھی فی دین اللہ کا کچھ اس طرح کا لفظ ہے. وہاں جب پہنچے تو ابا نے کہا کہ فا تو ادا ہی نہیں ہوا، اور جب کہ تجوید سے واقفیت رکھتے تھے اس کے باوجود ہمیں لگا کہ فا کی کیا ادائیگی ہوتی ہے، فا کو کوئی کیسے غلط پڑھ سکتا ہے. تب معلوم ہوا کہ جو وہ ایئر فلو ہے وہ بھی بس ضروری ہے، کیونکہ صرف اس لیے نہیں کہ وہ تجوید کو ہم ادا کر رہے ہیں، تلاوت اور عبادت تو ہے، لیکن اللہ نے اس کے اندر انسانی فلاح کے لیے بھی بہت ساری چیزیں رکھی ہیں. اگر ہم اسی مینر میں اسی طریقے سے ادا کرتے ہیں جیسا اس کا مخرج ہے، تو پھر ہمارے جسمانی روحانی چیزیں بہت ساری بدلتی ہیں، ہمارے انداز اخلاق، ہمارے سوچنے کا ڈھنگ بدلتا ہے، کیونکہ پھر الفاظ کے یا حروف کی جو اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے وہ انسان میں منتقل ہونے لگتی ہے. تو خیال رکھیں افواجہ کہتے وقت وہ ایئر فلو آپ کو محسوس ہونا چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ یہاں پر قاری حضرات نے باقاعدہ اس صورت میں مارک کر کے دیا ہے، تو آپ اس کی امپورٹنس سمجھ سکتے ہیں. سسٹر ہینا کیا آواز پراپر آ رہی ہے؟ کیا کوئی رسپانس نہیں آ رہا ہے گھر سے؟ نہیں میم، نہیں، بالکل صاف اور ماشاء اللہ کلیئر ہے، بہت اچھی آواز آ الحمدللہ. رہی ہے میم. بہت اچھی آواز آ رہی ہے آج. پھر اگلا ہے افواجہ. افواجہ میں جیم کے اوپر 2 زبر ہے، اور جب بھی آپ 2 زبر پر وقف کریں گے، یعنی اگر اینڈ آف دا آیا، جو کوئی بھی ورڈ اگر ایسا ہے جو آیت کے قریب ہے، آپ کو اس پر رکنا ہے اور اس پر 2 زبر ہیں، صرف 2 زبر کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو ہم اس کو 1 زبر الف کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور ود ایلنگویشن، یعنی تھوڑا کھینچ کر ہم پڑھیں گے. افواجن لکھا ہے، افواجا افواجا اس طرح پڑھیں گے. اور اگر آپ ایک تجربہ کریں معاشرے میں اور لوگوں سے پڑھوائیں یہ صورت، تو 100 لوگوں سے اگر آپ پڑھوائیں گے تو 100 کے 100 لوگ اسے غلط ہی پڑھیں گے. غلط ان دا سینس افواجہ کہہ کے وہ رک جاتے ہیں اور اس کو لمبا نہیں کھینچتے ہیں. جب قاری حضرات سے پوچھا گیا کہ ایسی کوئی 1 یا 2 کمیاں بتا دیں جس کو ادا کر کے، کیونکہ تجوید کے قاعدے تو بہت سارے لوگ اکثر بھول جاتے ہیں، کبھی یاد ہونے کے باوجود جاری نہیں ہو پاتا، امپلیمنٹیشن نہیں ہو پاتا ہے. تو قاری حضرات کا جو مطلب جس پر اتفاق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر عوام زبر زیر پیش اور حروف مدہ کی ادائیگی جان لے تو 80 سے 80 to 85% جو خرابیاں ہیں قرآن کی تلاوت کے اندر وہ دور ہو جائیں گی. اور اس میں بھی اگر الف مدہ کو ریٹنگ کی جائے تو اس کا بہت بڑا 1% اور ریٹ آتا ہے. تو یہ وہی ہے کہ اسی لیے یہ چیلنج کیا جا رہا ہے کہ 100 لوگ بھی اگر پڑھیں گے تو افواجہ اس طرح کہہ کے رک جاتے ہیں، لیکن پڑھنا کیسا ہے؟ افواجہ. اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اور لوگوں کی طرف سے سوال آتا ہے کہ ہمیں بھی ایسے ہی پڑھنا ہوگا. تو ان کے سوال میں یہ بات چھپی ہوتی ہے کہ یہ تو شاید قاری لوگوں کو پڑھنے کی چیز ہے، مولانا لوگ کے پڑھنے کی چیز ہے. تو ایسا قطعاً بھی نہیں ہے. قرآن لوگوں نے ضرور بانٹا ہوگا، لیکن قرآن نے کچھ ایسا نہیں بانٹا ہے. جو جتنا اچھا پڑھے گا اس کو اتنا اچھا اجر ملے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. الغرض جب آپ اس پہ وقف کریں گی تو کھینچ کر وقف کرنا ہوگا. میم ہمارا ایک کوشچن ہے اس میں. بالکل بالکل پوچھیں. میم کو لگا دیجیے ذرا پلیز. میم یہ جو سرکل میں یہ بنا ہے یہ مد ہے، یہ کیا ہے؟ یہ جا کے اوپر جو بنا ہے افواجا، تو میم یہ جو ہے سرکل میں جو بنا ہے یہ مد ہے یا کیا ہے؟ 2 زبر ہیں، یہ 2 زبر. اچھا 2 زبر ہیں. اچھا جن 2 میم اصل زبر میں ملے ہوئے ہیں نا بالکل، تو پتہ نہیں الگ شیپ لگ رہی ہے اس کی. آپ اچھا میم نیچے دیکھ سکتی ہیں، اسی لیے ہم نے سلائیڈ کو چینج کیا ہے. جی اچھا میم. اصل میں یہ جو ہے افواجن اس طرح لکھا ہوا ہے 2 زبر کے ساتھ، اور اس طرح پڑھا جائے گا 2 کاؤنٹ کے ساتھ، یعنی کھینچ کر ہی رکیں گے. افواجا نیچے بھی انہوں نے ہائی لائٹ کر کے نیچے بھی لکھا ہے. جی جزاک اللہ. اچھا سوال تھا آپ کا. اور بھی کسی کو کوئی سوال کرنا ہو تو آپ لوگ بیچ میں کر سکتے ہیں، بالکل اجازت ہے. اب جو اگلی تفصیل ہے وہ ہے واستغفر. واستغفر میں 2 باتیں ہیں. ایک تو اس میں حرف غین ہے، غین.
عین اور غین یہ دو حرف ہیں جو ہم شکل ہیں لیکن نقطوں کا فرق ہے. یہاں نقطے والے حرف غین کی بات ہو رہی ہے جس کے اندر ساؤنڈ آف سنورنگ نہیں، ساؤنڈ آف گارگل، غرارے والی ساؤنڈ ہونی چاہیے. منہ کی طرف والے حلق کے حصے سے غین ادا ہوتا ہے، غین غین اس طرح. تو اور یہ جو حرف ہے یہ ایک موٹا حرف ہے. اینی کنڈیشن، اینی ریٹ، اینی ہاؤ اس کو موٹا ہی پڑھنا ہے حرف غین کو. کچھ حروف ایسے ہیں کہ کبھی موٹا کنڈیشن کے حساب سے، کبھی پتلا، کبھی باریک، کبھی ہیوی، کبھی لائٹ، جیسے ابھی ہم نے لفظ اللہ کے لام کو دیکھا. لیکن غین کو ان آل کنڈیشنز آپ کو موٹا ہی پڑھنا ہے. اور یہ جو غلطی ہے یہ کہاں ہوتی ہے؟ انسان زیادہ تر لوگ غین کو موٹا پڑھ بھی لیں اگر کوشش کے بعد، تجوید جاننے کے بعد، لیکن وہ بھی ایک غلطی میں سب شامل ہو جاتے ہیں. وہ ہے ایسا غین جس کے اوپر جزم ہو، اور وہ غین ہمارے وسطغ میں موجود ہے. تو وستغفر اس طرح لوگ پڑھتے ہیں. یاد رکھیے وستغ ایک ہیوی ساؤنڈ کے ساتھ اور پراپر اسی مخرج کی ادائیگی کے ساتھ جہاں سے اس کو ادا کرنا چاہیے ادا کریں. اس سے صرف یہ نہیں کہ آپ کی تلاوت اچھی ہوگی، آپ کی جو پہنچ ہے حروف کے مخارج تک، یہ پہنچ آپ کو بہت آگے لے جائے گی انشاءاللہ. اللہ کی قربت کا آپ کو غنا کی طرف لے جائے گی. اس سے انسان کی روحانی اور جو مالی جو وہ برکتیں ہوتی ہیں بہت، اس سے بہت اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ غین کے بدلے اللہ تعالیٰ نے غنا رکھا ہے. مال و دولت رکھی ہے. دولت صحت کی بھی ہو سکتی ہے، علم کی بھی ہو سکتی ہے. ہر حرف کی اپنی ایک تاثیر ہے. وستغفر ایک طریقہ تو یہ ہے کہ پھر کہہ کر آپ را کو ساکن کر دیں اور رک جائیں، لیکن رکنے سے پہلے یہاں پر ایک را ہے جو را ساکن ہے، اور را ساکن سے پہلے، را ساکن مینس را کے اوپر جزم ہے، اسی کو نیچے بڑا کر کے دکھایا گیا ہے. را ساکن سے پہلے زبر پیش ہو تو اس کو بھی اللہ کے لام کی طرح موٹا یا باریک پڑھتے ہیں. اگر زبر پیش ہوگا تو موٹا، جیسا لفظ اللہ کے لام کو پڑھ رہے تھے. اسی طرح اگر را ساکن سے پہلے زیر ہوگا تو را ساکن کو باریک پڑھیں گے. اب ہمیں کوئی یہ بتائے کہ ہم وستغفر کی را کو باریک پڑھیں یا موٹا پڑھیں؟ باریک پڑھا جائے گا میم باریک کیونکہ پڑھا زیر جائے ہے. گا کیوں پڑھیں گے باریک؟ میم کیونکہ را سے پہلے فا کے نیچے زیر ہے. جی را ساکن سے پہلے، را را ساکن سے ساکن پہلے فا کے نیچے زیر ہے ساکن میم، سے اس لیے پہلے باریک پڑا جائے گا. جی باریک پڑھا جائے گا. وستغفر پھر. استغفر اور باریک اور موٹے کا فرق ایک دوسرے انداز میں یہ جان لیجئے کہ جب کوئی بھی لیٹر ہم باریک پڑھتے ہیں تو ہماری جو ٹنگ شیپ ہوتا ہے وہ ایک دم فلیٹ رہتا ہے، زبان ایک دم سیدھی رہتی ہے، اس طرح جیسے کہ ہاتھوں پر مہندی لگاتے وقت ہوتا ہے. اور جب ہم کسی لفظ کو ہیوی پڑھتے ہیں تو وہ ایسے گول ہو جاتا ہے جیسے ہم ہتھیلی میں پانی روکتے وقت ہتھیلی کا شیپ بناتے ہیں، اس کی وجہ سے آواز بھاری ہو جاتی ہے. ایک تفصیل یہ ہے. دوسری تفصیل یہ ہے کہ باریک پڑھتے وقت زبان کی جو روٹ ہے وہ نیچے رہتی ہے، اور موٹا حرف پڑھتے وقت زبان کی جو روٹ ہے وہ اوپر کی طرف اٹھ جاتی ہے. جو ہم آگے جو ہم اس کو بہت کم کنیکٹ کر پاتے ہیں بیسک میں، لیکن ایڈوانس میں جب آپ جائیں گے تو انشاءاللہ اس کو اچھے سے کنیکٹ کر پائیں گے. بہت ساری چیزیں ہم نے جب بچپن میں پڑھی تو ہمیں آدھی بات سمجھ میں آتی تھی، آدھی نہیں آتی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ شاید ہم نے بیسک اور ایڈوانس یہ سب اس وقت تک یہ فرق ہمیں سمجھ میں نہیں آیا تھا، لیکن مرحلوں کے ساتھ چیزیں سمجھ میں آنے لگیں. اچھا یہاں پر ایک چیز اور ہے کہ جیم کا ایک نشان ہے اور یہ علامت ہے رکنے کی. کہیں تو گول نشان بنا ہوتا ہے جسے ہم آیت کہتے ہیں، ہم وہاں رک جاتے ہیں. کہیں کہیں آیت کے بیچ میں کچھ سمبلز، سائنز، رموز ہوتے ہیں جن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں رک سکتے ہو، نہیں رک سکتے ہو، وہ ہمیں انڈیکیٹ کرتے ہیں. جیم کا مطلب بھی یہی ہے کہ یہ وقف جائز ہے، آپ یہاں رک سکتے ہیں. اگر آیت کی بناوٹ کو دیکھیں تو پڑھنے کے اعتبار سے بھی یہ لمبی لگتی ہے. اگر آپ یہاں رکتے ہیں تو وستغفر ہا کو ساکن کر کے پھر آیت کا اگلا حصہ آپ پڑھیں گے. لیکن اگلے حصے میں یاد رکھیں انہو میں نون ہے، نون پر تشدید ہے، اس نون کو بھی غنّے کے ساتھ پڑھیں. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں نون کے اوپر تشدید ہے، اس نون کو غنّے کے ساتھ ناک میں آواز کو روک کر پڑھیں. انہو
ہو میں یہاں پر کیونکہ یہ عربی ٹیکسٹ ہے، ہو کے بعد یہاں پر واؤ لکھا ہے جو بہت ہی ہلکا آپ کو نظر آ رہا ہوگا، لیکن آپ اپنے انڈین مصحف میں دیکھیں گی تو الٹا پیش ہوگا انہو پر، اور الٹا پیش برابر ہوتا ہے واؤ مدہ کے، اس کو کھینچ کر پڑھیں۔ الغرض اس کو پڑھیں گے انہو انہو، اور ہم لوگ کس طرح پڑھتے ہیں انہو کان توابا، یعنی دو غلطی ہو جاتی ہیں، ایک تو یہ کہ غنہ نہیں ہوتا، دوسرا یہ کہ ہو کو ہم کھینچتے نہیں ہیں۔ اب ہم دونوں باتوں کا خیال رکھیں گے انہو، اور یہ ایک میجر مسٹیک ہے، یہ سارے لوگ کرتے ہیں، اچھے اچھے حافظ لوگ بھی جلدی پڑھنے کی وجہ سے اس طرح کی غلطی کر دیتے ہیں، لیکن اللہ ہم سب کو بچائے ایسی غلطی سے، اور ہماری تلاوت کو ہماری آخرت اور دنیا کی کامیابیوں کا ذریعہ بنائے۔ ٹو کاؤنٹ سے دیں گے نا اس میں؟ جی 2 کاؤنٹ۔ جی 2 کاؤنٹس کی مقدار کھینچیں گے۔ اچھا، جو رکنے والا جو حکم ہے وہ اس طرح ہے کہ فسبح سے لے کر واستغفر، جو چیزیں انڈر لائن کی گئی یہاں تک آپ کو ایک ساتھ پڑھنی ہے، اور باقی اگر آپ رک جاتے ہیں تو ریسٹ آف دا پارٹ آف دا آیا، یعنی جو بھی آیت کا حصہ بچ رہا ہے وہ ہے انہو کان توابا، یہ دوسرے حصے میں پڑھنا ہے۔ اور اگر تیسری بھی ایک کنڈیشن یہ ہے کہ اگر آپ کہیں نہیں رکے تو کیا ہے، آپ کو پوری آیت کو، یعنی اس ایک ہی انڈر لائن سے پوری ایک ہی آیت کو ایک ہی سانس میں آپ کو پڑھنا ہے۔ یہ تیسرا طریقہ ہے یا دوسرا طریقہ ہے اس آیت کو پڑھنے کا۔ اس طرح یہ سورہ نصر کی تفصیل پوری ہوتی ہے۔ کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں۔ میم ہمارا سوال ہے، جی پوچھیے۔ میم یہ جو تو میم یہ جو آپ نے بتایا نا کہ حمزہ آتا ہے، تو الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کے بعد جو حمزہ آتا ہے تو یہ تو 2 طرح کا ہوتا ہے، تو میم ایک اپنی شکل میں ہوتا ہے اور ایک اپنی شکل میں نہیں ہوتا ہے، وہ سبق تو نہیں ہے آج، اس کا سبق اچھا نہیں ہے، وہ اس کے ریلیٹڈ سبق میں چیزیں آئیں گی۔ نہیں، آج اچھا جیسے ہم نے سورہ قریش پچھلی صورت میں پڑھائی تو صرف وہاں لین پڑھایا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارا سبق لین تھا، اچھا کیونکہ یہاں یہ موجود تھا اور ہمیں یہ پڑھنا تھا، اس لیے ہم نے یہ پہچان آپ کو بتائی ہے نا۔ اگر وہ آئے ٹھیک، گا ہم بہت ایزی کر کے بتائیں گے، کیونکہ ہمارے اس اچھا کلاس میں ہمیں لگتا ہے کہ 50% لوگ ایسے ہیں جنہوں نے تجوید کبھی نہیں سیکھی ہے، تو ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے نا، اور 50% لوگ ایسے ہیں جو بیسک جانتے ہیں، بیسک سے اوپر جانتے ہیں، کچھ اچھے جانتے ہیں۔ اس کلاس کی بناوٹ کو سب لوگوں کی جو قابلیت ہے، ذہانت ہے، سب کو مد نظر رکھتے ہوئے اتنی ہی تفصیل ہمیں جی لگتا ہے میم، ٹھیک کہ ٹھیک آپ کی بات ٹھیک ہے ویسے۔ اور جی ہمارا ایک سوال تھا، وہ گول چشمی والا ہا اور یہ ہا گول والا میں تھوڑا آواز میں فرق سمجھائیے گا۔ گول چشمی اور ہاں میں کوئی فرق نہیں ہے، عموماً بس اتنا گول فرق چشمی سمجھ لیجئے، لکھنے کا فرق یہ ہوتا ہے کہ گول چشمی ہاں عموماً یا تو لفظ کے شروع میں یا بیچ میں ہوتا ہے، لیکن یہ والا جو ہاں ہے جسے گول ہاں کہہ رہے ہیں وہ لفظ کے آخر میں آتا ہے، بس لکھائی کا فرق ہے، اس کے علاوہ تو ہمیں کوئی فرق نہیں معلوم ہے، آواز دونوں کی ایک ہی ہے، بس ہا اور ہا، جو جیم ہا وہ ہا اور گول ہا یا چشمی ہا، ان کا فرق یہ ہے کہ ہا جیم کے بعد آنے والا ہا درمیانی حلق سے، جو انشاءاللہ آئندہ کسی سبق میں آئے گا، اور چشمی ہا یہ سینے کی طرف سے۔ اس کی تفصیل آپ باقاعدہ اپنے اسکرین پر ایک دن دیکھیں گی، کیونکہ ہم حرف بحرف تمام حروف کے مخارج بھی پڑھ رہے ہیں، اور آج کے سبق میں بھی ایک حرف شامل ہے۔ سسٹر صبا۔ جی باجی۔ جی اور السلام کوئی؟ علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سسٹر آسیہ۔ تھوڑا سا ہٹ کے میں سوال کر رہی ہوں، جی اس کو جیسے یہ تعوذ، یعنی واو پہ تشدید ہے، شد ہے، تو جی واو کا جب ہم صرف پیش لگا کے پڑھتے ہیں تو وہ کی آواز ہوتی ہے نا، واو پیش وہ، جی تعوذ ہوگا نہ تعوذ ہوگا، جو تعوذ اور تسمیہ ہے نا۔ آپ میرا جی سوال سمجھ گئے؟ نہیں، ہم نہیں سمجھے۔ نہیں سمجھا؟ یہ مطلب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہم نے پڑھا تو اس کو تعوذ بولتے ہیں، ہے یہ نا؟ تو ہمیں پتہ ہے جی۔ جی
تو نہیں پتہ ہے نہیں میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، اس کو کنفرم کر رہی ہوں. تو یہ تو اس کو تعوذ بولتے ہیں، تو بہت سے لوگ اس کو تعوذ بولتے ہیں، تو یہ تو رانگ ہو گیا نا، تعوذ صحیح ہوا نا. یہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں. دیکھیے بہت سارے لوگ رانگ پڑھتے ہیں، تو اس کے لیے ذمہ دار نہ تو آپ ہیں نہ ہم ہیں، وہ لوگ نہیں خود ذمہ دار ہیں. اور دوسری بات مطلب آپ کے جو دونوں ساؤنڈ ہیں نا، تعوذ ہوا نا، ایسے کر کے آپ نے ایک اپنا بتایا، ایک دوسروں کا ورژن بتایا، ہمیں بہت مائنر ڈفرینس سنائی دیا، تو ہم جسٹیفائی نہیں کر پا رہے ہیں آپ کے سوال کو. البتہ ہمیں آپ کا سوال سمجھ میں آ گیا ہے. سوال آپ کا یہ ہے کہ لوگ تعوذ کی ادائیگی میں غلطی کرتے ہیں جو آپ کو غلط محسوس ہوتی ہے. آپ وہاں پر اگر ہو سکے محبت، ادب، نرمی کے ساتھ میں ان کو آگاہ کر دیں. پتہ نہیں ہم نے آپ کا سوال کا جواب ہم ٹھیک دے پائے نہیں دے پائے، لیکن نہیں ہمیں اللہ نے اس وقت یہی سمجھایا کہ ہم آپ کو یہی جواب دیں. سسٹر آسیہ آپ جواب دیجئے. میں آپ سے سوال آپ کو پریشان کرنے کے لیے نہیں کر رہی ہوں. میں کنفرم مطلب کہ میں صحیح بول رہی ہوں نا، اس لیے کہ اس طرح کا سوال میرے پاس آیا تھا کہ میں کہیں پہ تعوذ کی فضیلت بتا رہی تھی، تو جیسے میں نے تعوذ کہا نا، تو اسی پہ ایک وہاں پہ اس کی تجوید کی ٹیچر تھی، انہوں نے سوال کھڑا کیا کہ یہ تعوذ ہوتا ہے، تعوذ نہیں ہوتا ہے. تو اسی لیے میں اپنے آپ کو ہم آپ کنفرم. کے دونوں ادائیگی میں ہمیں فرق ہی نہیں لگ رہا ہے. انہوں نے کیا کہا، آپ نے کیا کہا، ہمیں دونوں آوازیں سیم واو سنائی دے کی رہی ہیں. انہوں نے واو کی آواز کو نا، وہ اوز او اچھا، اس مطلب یہ علاقے کا فرق جو آپ بتاتی ہیں نا، تو اس علاقے میں لوگ واو کو او کی ادائیگی کرتے ہیں. واو کیونکہ ہم وہاں موجود نہیں تھے اور وہ تجوید کی ٹیچر تھیں، تو ان کے خلاف تو ہم نہیں جا سکتے. ہو نہیں سکتا ہے نہیں وہ نہیں ہم سے زیادہ میں سمجھدار رہی ہوں. لیٹ می کمپلیٹ پلیز، ہم اپنا بات پوری کر لیں، اس کے بعد سوری آپ موقع دیجئے ہمیں بولنے کا. جی اگر سوری. کیونکہ آپ نے کہا کہ وہ ٹیچر تھیں تو ظاہر ہے با علم باشعور ہوں گی، اور انہوں نے عز کہا یا وز کہا، اس کو تو ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے، لیکن ہو سکتا ہے ان سے ادا ہی نہ ہوتا ہو. تو ایسی صورت میں اس جگہ پر بحث کرنے سے اچھا ہے اور کسی وقت محبت، ادب اور رعایت اور فکر کے ساتھ کوشش کرتے رہیں پہنچانے کی. ایک چیز کو لے کر کہ تم یہ ادا نہیں کر پاتی ہو، تمہارا یہ غلط ہے، بات کو بہت زیادہ کمپلیکیشن نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ کچھ بڑے بڑے قاری ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں جو تا حیات ایک حرف کو ادا ہی نہیں کر پائے. تو اس وقت اللہ کی طرف سے نہ تو پکڑ ہے اور نہ ہی باز پرس ہے. اللہ کی طرف سے اس پر بھی اجر ہے جو لوگ ادا ہی نہیں کر پاتے ہیں، چاہے علاقائی اثر سمجھیے یا منہ کی بناوٹ. کسی کی زبان کی بناوٹ ایسی ہوتی ہے کہ وہ ادا نہیں کر سکتے ہیں. الغرض غیروں کی جو یہاں موجود نہیں ہیں وہ غلطی کر رہے ہیں، تو پھر ان کے لیے تو نہیں ہم دعا ہی کر سوری سکتے ہیں. نہیں سوری، میں یا کسی کے خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ میں غیبت یا یہ کہیے کہ اس کا ہجو نہیں کر رہی ہوں. میں اپنی اصلاح کرنے کے لیے میں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ تعوذ یہ صحیح لفظ ہوا نا، تو وہاں پہ میں نے جب تعوذ کہا تو اسی پہ ایک دوسرے کو لوگ دیکھنے لگے کہ یہ واو کیا ہوا. جیسے ہم نے پوچھا کہ تعوذ کیا ہے، آپ لوگ پہچانتے ہیں، تعوذ تو جان رہی ہیں آپ لوگ کیا ہے، تو اس پہ لوگوں نے کہ نہیں جانے ہیں. ایسا کیسے ہوگا کہ آپ نے نہیں جانا تعوذ؟ تو پھر ہم نے جب پڑھا تو انہوں نے کہا ہاں اس کو تعوذ بولتے ہیں. تو اس پہ ہم نے الحمدللہ میں نے نرمی سے انہیں کہا کہ واو کی آواز کیا ہوتی ہے، وہ میں نے وہاں پہ سمجھانے کی کوشش کی تھی. تو اس لیے میں اپنے لیے کلیئر کرنے کی کوشش کر رہی ہوں یہ کہ مطلب میرا صحیح نکلا لفظ یا میرا غلط نکلا، یہ میں کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں اپنے لیے. اب سسٹر آسیہ، آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑا آپ اپنا تعارف کرائیں گی کہ آپ کا ڈیزگنیشن کیا ہے؟ آپ جیسے آپ بتا رہی تھیں تو کیا آپ دینی امور میں حصہ لیتی ہیں؟ کچھ بتائیے اپنے بارے میں. میں رکن جماعت ہوں اور درس دیتی ہوں، اور کہیں پہ لوگوں کو اکثر کچھ نہ کچھ بتانے کی کوشش کرتی ہوں. کہاں سے تعلق رکھتی ہیں آپ؟ جھارکھنڈ. اچھا ماشاء اللہ. تو مقامی سسٹر ناظمہ یہاں پہ. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے. لیکن اب بس اتنا کہیں گے کہ اب آپ کا سوال آیا، ابھی تک آپ نے سوال نہیں کیا تھا. آپ نے یہ کہا تھا کہ وہ غلط پڑھ رہی تھی، ہم ٹھیک کر رہے تھے.
اب آپ نے نہیں سوال کیا کیا، آپ بالکل یہی الفاظ تھے آپ کے، آپ ریکارڈنگ ہو رہی ہے کلاس کی، آپ سنیے گا، میں ٹھیک ہے؟ نہیں کر رہی ہوں کہ میں رانگ ہوں، ہو سکتا ہے ہمیں کہ میں نے تھوڑی دیر سوال بولنے صحیح دیجیے، کیا. ہم آپ جب آپ بولتی ہیں ہم بالکل نہیں بولتے ہیں، آپ اب ہمیں بولنے دیجیے. تو اب آپ کا سوال ہم اب سمجھ میں آ گیا، جو آپ نے بالکل کلیئر سوال کیا، کیا میں ٹھیک ہوں یا وہ ٹھیک ہیں. تو ابھی سننے سے ایسا لگتا ہے کہ آپ ٹھیک ہیں، اور ان کو ہم اس لیے نہیں کچھ ان پر اس لیے نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ بھی استاد تھیں اور ہم نے انہیں سنا نہیں، اور ہو بھی سکتا ہے وہ ہی بولتی ہوں تو پھر وہ غلطی میں شمار شاید نہ کیا جائے. لیکن اگر اس طرح کی بات ہے تو ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم اصلاح کرتے رہیں. الغرض اور نہیں یہ اور ایک بات آپ نے اپنی گفتگو میں یہ بھی کہی کہ جب ہم نے کہا کہ آپ لوگ تعوض جانتے ہیں تو لوگوں نے کہا نہیں، تو ہم نے کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے آپ لوگ تعوض نہیں جانتے. تو ایسا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اگر ہمیں بھی ہم بہت ساری چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں، یقین مانیے آپ، لیکن کبھی کبھی بہت ساری بیان میں ایسی ہوتی ہے، بہت چھوٹی سی بات ہمیں پتہ نہیں ہوتی اور لوگ ہم سے پوچھتے ہیں تو ہمارے ایک دم پانی پانی آ جاتا ہے، ہمیں ایسے کیسے ہوا ہمیں نہیں معلوم. تو یہ بہت نارمل چیز ہے، علم کا خزانہ اتنا ہے. تو جب بھی ہمیں اس سے معلوم یہ چلتا ہے کہ جب بھی ہم بیان کرنے بیٹھیں تو لوگوں سے بہت سوال کرنے کے بجائے آپ کو یہ پتہ ہے، آپ نے یہ سنا ہے، لوگوں کو بتائیں زیادہ جو ہمیں پتہ ہے، اور اوتھینٹک علم کے ساتھ کوشش یہ کریں. اور آپ تو الحمدللہ بہت اچھے کام میں ہیں، اللہ نے آپ کو بہت مقام دیا ہے اور ہم بہت خوش نصیب ہیں. آپ بہت اچھی پڑھتی بھی ہیں ماشاءاللہ. جڑی رہیے انشاءاللہ. آگے چلتے ہیں. سسٹر شیوا بھی کچھ کہنا چاہتی ہیں. سسٹر شیوا مائک آن کیجیے. جی آپ نے وہ پڑھا تھا انہو، تو آپ نے اس کو تھوڑا سا کھینچا تھا، ہماری وہی چیز سمجھ میں نہیں آئی. انا کو اس لیے کھینچ رہے ہیں کہ کھینچنا کہیے یا غنہ کرنا کہیے کیونکہ نون پر تشدید ہے، اور ہو کو اس لیے کھینچ رہے ہیں کیونکہ جب آپ عربی ٹیکسٹ میں دیکھیں گی، یہاں اسکرین پر تو آپ کو عربی ٹیکسٹ دکھ رہا ہے، یہاں اس میں ایک واو لکھا ہے جو بہت ہی لائٹ کلرڈ ہے، اس لیے وہ انویزیبل ہو رہا ہے، دکھ نہیں رہا، ٹھیک سے ویزیبل نہیں ہے. اگر آپ اپنے قرآن میں یعنی انڈین لکھائی والے قرآن میں دیکھیں گی تو وہاں الٹا پیش لکھا ہے، انہو اس لیے کھینچیں گے کیونکہ ہاں کے پر الٹا پیش ہے، اور یہ ریئرلی بہت ہی کم لوگ کھینچتے ہیں، زیادہ تر لوگ اس کو غلط ہی پڑھتے ہیں. اب اسی طرح آخر میں انہو کان توابا، با میں بھی 2 زبر ہیں، بن لکھا ہے، اور جب بھی آپ 2 زبر پر رکیں گی تو تھوڑا سا کھینچ کر 2 کاؤنٹس کے ساتھ، توابا اس طرح. سسٹر شیوا بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ جی آپ کی جزاک اللہ. السلام علیکم. جی میرا بھی ایک سوال ہے، تھوڑا سا پوچھوں میں؟ جی بالکل بالکل. مجھے یہ تھوڑا سا سمجھنا تھا کہ اگر جہاں قاف کو موٹا پڑھنا ہو اور ہم نے اس کو تفخیم نہیں دیا تو وہ کسی دوسرے حرف میں چینج ہونے کا اس کا ہے چانس کہ ہو جائے گا؟ وہ بالکل ہے، وہ خواہ کے کس میں؟ اندر بدل جاتا ہے. مائک اچھا، آن خواہ میں. خواہ میں بدلتا ہے، اور اس کی مثال ہم آپ کو دے دیتے ہیں. آپ حیدرآباد سائیڈ میں لوگوں کو دیکھیے، وہ قلم کو خلم بولتے ہیں، جی اور وہ قاف بالکل خواہ میں چینج ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں ہی خواہ حروف حلقی ہے جو منہ کے آخری حلق سے نکلتا ہے، اور قاف حروف حلقی تو نہیں ہے لیکن اس کا مخرج حلق کے بہت قریب ہے، بالکل زبان کا وہ جی کنارہ جو حلق کے پاس ہے. اس لیے لوگ عربی چھوڑیے اردو میں بدل رہے ہیں، اور ہماری کلاس میں بھی بہت ساری سسٹرز ایسی موجود ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں جو قاف کو خواہی بولتی ہیں. اس لیے اچھا یہ نہیں، کاف میں تو نہیں بدلے گا نا؟ کاف میں چھوٹے کاف نہیں. سوال کاف. اگر اسٹیبل رہیں گے ایک سوال پر تو زیادہ سمجھ میں آئے گا. جی کاف کے بعد پھر لام پر چلے جائیں گے تو پھر بالکل کھچڑی سی پک جائے گی، ہے نا؟ کیونکہ حروف قلقلہ میں وہ شامل نہیں ہے کاف، تو اس کا یہاں سوال کرنا بھی درست نہیں ہے. ہم معذرت کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں، ہمیں کس سوال کا جواب دینا ہے یہ بھی طے کرنا ہوگا. ہر سوال کا جواب دینا نہ تو ضروری ہے اور نہ ہی دینا چاہیے. تو کاف کا تو ہم جواب نہیں دیں گے کیونکہ وہ شامل ہی نہیں ہے. قاف کا دے رہے ہیں کہ وہ خاء سے بدل سکتا ہے. سسٹر حجاب ناز نہیں، مجھے بتائیے. یہی پوچھنا تھا کہ قاف جو ہے کاف میں نہیں بدلتا ہے نا؟ خاء میں تو بدلنے کے چانس جیسے آپ نے بتایا ہے، لیکن قاف قاف جو کاف ہے میں بدلتا ہے، قاف کاف میں بدلتا ہے. لوگ قاف پڑھتے ہی نہیں ہیں، کافی پڑھتے ہیں. زیادہ تر لوگ مستقیم پڑھ دیتے ہیں، مستقیم کو، تو وہ تو بہت معمولی بات ہے. لیکن وہ اگر یہ ڈیٹیل ہم اس دن بھی جائیں، کمپیئر کر کے پڑھیں گے اور بہتر طریقے سے سمجھ میں آئے گی.
सिस्टर हिजाब आप कहाँ से हैं? जी मैं बॉम्बे से हूँ मैम। जी जी बॉम्बे से मैं हूँ, बॉम्बे से। अच्छा माशाल्लाह। आपकी क्या मसरूफियात हैं? जी मैं भी वही जमात से ही जुड़ी हूँ, रुकने जमात हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत अच्छे बहुत होनहार लोग इस क्लास को ज्वाइन करते हैं। जी धन्यवाद तो नहीं, बस आपका अल्लाह एक की। बार सिस्टर आसिया, सिस्टर हिजाब और जो भी सिस्टर्स हैं, और सहारनपुर से भी हैं एक सिस्टर रुकने जमात, काफ़ी हैं जो इस वक्त हमारे जहन में नहीं आ रही हैं। सभी का और बाकी जो भी सिस्टर्स हैं सभी का हम तहे दिल से एक बार फिर से आपका वेलकम करते हैं अपनी क्लास में बारौनक बनाने के लिए। जी डॉक्टर मरियम आप अपना माइक ऑन कीजिए। जी मैम, मेरा एक सवाल था कि अफवाजा जो आपने कहा कि जीम में अलिफ मद्दा को थोड़ा सा खींचना है, तो उसकी जो मकदार है तो वाओ अलिफ मद्दा और जीम अलिफ मद्दा मतलब उन दोनों की बराबर ही रहेगी या थोड़ा जीम और खींचेगा जीम अलिफ मद्दा? देखिए वैसे तो मकदार बराबर है अलिफ मद्दा की, जी क्योंकि ये अलिफ मद्दा ही है। जी जी लेकिन इसकी मकदार कब बढ़ जाती है और बढ़ भी जाती है, उसके जी लिए एक आइंदा सबक आने वाला है, उसमें आप जान लेंगी। अभी फ़िलहाल अच्छा इतना ही समझ लीजिए कि वक़्फ़ की सूरत में जब आप जी ठहर रहे जी होते हैं जी तो आप अक्सर क़ारी हज़रात को देखेंगे कि वो आखिरी हर्फ को ज़्यादा खींचते हैं। यअलमून आखिरी आयत बहुत साफ़ सुनाई देती है जी तरावी जी में भी। जी तो वो भी एक क़ायदा है, उस क़ायदे को इंशाल्लाह आगे किसी सबक में, वो एक बहुत ही ब्रॉड एक बहुत वाइड एक टॉपिक है, इंशाल्लाह वहाँ हम तफसील से स्क्रीन शेयरिंग के साथ सीखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। वक्त तो मुकम्मल हो चुका है, हमारा लेटर बाकी है, इंशाल्लाह हम उसको अगली क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन जब तक आप लोग के कोई सवालात हो तो आप लोग पूछ लीजिए। सिस्टर अफशा आप कुछ पूछना चाहती हैं? जी मैम। जी मैम इतने काबिल लोग माशाल्लाह हैं इस ग्रुप में, तो हम जैसे बिगनर्स का क्या होगा मैम? हम तो कुछ भी नहीं है, हमें तो कुछ नहीं आप आता। तो आपके बारे में आप तय करें या हम बता दें आपका क्या होगा? मैम यही तो इसलिए मुझे जो हो रहा है कि इतने अच्छे लोग बताइए, हैं। हम बताएं या आप बता रही हैं? अगर नहीं आपको मैम जस्टिफाई आप नहीं जस्टिफाई नहीं, मुझे ये हो रहा है कि हमें तो कुछ भी नहीं आता मैम, हम तो बिगनर्स हैं। हम तो कुछ हम कहना चाह रहे हैं ना, हम आपके बारे पहली में बार बताना चाहते हैं, तजवीज़ हमें सीख रहे इजाज़त हैं तो हम लोग। दीजिए, जी मैम हमें बताइए। इजाज़त दीजिए। मुझे यही फ़िक्र हो रही है कि फिर हम तो बहुत पीछे रह जाएँगे मैम। अच्छा, तो पहली बात तो ये कि हमने आपके कहने से पहले सिस्टर हिना को ये जवाब दिया था, इसमें 50% लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बेसिक और बेसिक से ऊपर के लोग आए हुए हैं। ये आपने ये बात सुनी थी सिस्टर अफशा? जी मैम, जी, जी। अच्छी बात है। दूसरी बात ये कि ये कौन तय करेगा कि आपका क्या होगा, शायद इसका हक़ हमें भी होना चाहिए। हम ये आज सबके सामने कहते हैं, जो इतना फ़िक्रमंद हो, जिसे सिस्टर अफशा कहते हैं कि हमारा क्या होगा, तो वो इस क्लास की फ़र्स्ट तालिबा हो सकती हैं, जो हमें लगता है। क्या ख़्याल है सिस्टर अफशा, हाँ या ना? मैम मैं क्या बताऊँ, मैं तो खुद परेशान। ये आपकी परेशानी इस बात की दलील है कि यू आर द वन जो पहला नंबर हासिल कर सकती हैं। तो डर के रहिए जो लोग पहले से तजवीज़ जानते हैं, जो जिसके आंसू भी आ जाएं। आप कम नहीं हैं किसी से भी, और हम बिल्कुल अलिफ से सिखा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और आगे का सबक नहीं पढ़ाते हैं इसीलिए ताकि कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। सिस्टर अफशा जी मैम। आप हमसे इत्तेफाक रखती हैं हमारे पढ़ाने से, समझ में आता है आपको? जी मैम अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश तो बहुत करते हैं मैम। बिल्कुल परेशान मत होइए। कहाँ से हैं आप? मैम उत्तराखंड। आपके आंसू हमारे लिए बहुत कीमती हैं, बहुत मायने रखते हैं। आपको नहीं मालूम कि आपने इस अपने 2 कतरा 3 कतरा आंसू से इस क्लास को कितना पाकीज़ा बना दिया। अल्लाह ताला आपको हर खुशी अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आप खूब अच्छी कुरान की मुबल्लगा बने इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। मैम बस दुआ करिए कि अल्लाह पाक हमारे सीनों को खोल दे। आमीन। मैं एक शेर पढ़ूं, बस मुझको पता नहीं क्यों ये याद आ रहा है इसलिए। इससे पहले ना एक ही सफ में खड़े हैं महमूदो अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। बेशक ये गिल्ट होना ही नहीं है कि कौन क्या, कुछ नहीं, हम लोग भी कुछ भी नहीं जान रहे हैं, बिल्कुल ये गिल्ट नहीं होना है, बल्कि हम लोग एक सफ में खड़े हुए हैं, सब लोग एक ही चीज जानने की, एक ही राह, एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं।
اس لیے یہ اور کہ ابھی ہم نے بھی کہا تھا کہ ہمیں کبھی کبھی بیان میں ایسی بہت بہت چھوٹی باتیں بھی ہمیں لگتا ہے ارے یہ بات تو ہمیں بتائی نہیں تھی. سسٹر ہنا آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کہیے. جی میم، ہم افشا صاحبہ کو انکریج کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم بھی یہاں پر آئے تھے صرف 8-9 مہینے پہلے، اور میم تجوید کے مجھے میننگز بھی نہیں معلوم تھے. الحمدللہ آپ کی کلاس کر کے اللہ کا شکر ہے، اتنا سکون ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے. کوشش بھی اور اخفا اور اظہار، یہ تو میں آپ سے میم کہہ کے تھک گئی تھی کہ میم مجھ سے نہیں ہو پاتا، وہ بھی پائے گا نہیں ہو پائے گا، بس میں ہم یہ سوچتے تھے میم. لیکن آج الحمدللہ صرف محنت اور کوشش افشا صاحبہ آپ جاری رکھیے اور اللہ سے دعا کریے، آپ سب سے آگے جائیں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ آمین. اور انشاءاللہ آپ سب سے تھوڑی آگے سی جائیں گی. جی اور سسٹر افنا کی تھوڑی سی ذمہ داری ہم بھی لینا چاہتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ آپ سے وعدہ کرتے ہیں اگر آپ حاضر رہتی ہیں کلاس میں کہ آپ سیکھ کر ہی جائیں گی اور اچھا سیکھ کر جائیں گی انشاءاللہ. جی میم اور انشاءاللہ انشاءاللہ. افشا صاحبہ سے یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ آپ کوثر آپا کا اور میرا دونوں کا پرسنل نمبر لے لیجئے. انشاءاللہ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ پرسنلی بھی ہم لوگوں سے کانٹیکٹ کر سکتی ہیں. جی میم جزاک اللہ. ہماری بھی یہی خواہش ہے کہ آپ جتنا سیکھنا چاہتی ہیں اس سے زیادہ آپ ہمارے ساتھ سیکھیں. ہماری یہ خواہش ہے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ اتنا سیکھ رہے ہیں آپ کہ آپ سکھانے والے بن جائیں. بلکہ تمام جتنے بھی یہاں پہ آمین میم. اسٹوڈنٹس ہیں، ہماری یہی خواہش ہے کہ آپ لوگ اتنا سیکھیں کہ آپ لوگ سکھانے والے بن جائیں انشاءاللہ. تو اس لیے کسی کو بھی کوئی مسئلہ ہو کچھ ہو تو پرسنل نمبر ہمارے ہیں، آپ لوگ دیکھتے ہی رہتے ہوں گے. میرا نام تو امامہ ہے، شاید آپ لوگ جانتے جی ہو. میم میں جانتی ہوں آپ کو. جی بس تو پھر آپ جو ہے نا پرسنلی بھی ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، کوثر آپا جی سے، مجھ سے. اور اگر ہم لوگ فون ریسیو نہیں کریں، میسج ڈراپ کریے، ہم انشاءاللہ جیسی فرصت ہوگی آپ کو ریپلائی کریں گے انشاءاللہ. جی میم انشاءاللہ انشاءاللہ. بالکل پریشان مت ہوئیے. اور ظاہر ہے جب انسان بس بگنر ہوتا ایک ہے تو بار ذرا آپ لوگ امام آپا سے بات کر لیجئے، ساری پریشانیاں آپ کی جو آپ سوچ رہی ہیں انشاءاللہ کچھ بھی باقی نہیں رہیں گی. اس کے علاوہ بھی ہوں گی تو وہ بھی ختم ہو جائیں گی. بس ایک بار بات ضرور کر لیجیے امام آپا سے. یہ تو سچ ہے، سچ کہا کوثر آپ نے. امامہ بازی ہی وہ دھاگا ہے جس نے آپ جیسے اتنے اچھے موتیوں کو پرویا ہے ماشاءاللہ. اور بہت ساری مشکلات کا حل ان کے پاس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. اور آپ کی کلاس کے بارے میں یہ کہوں گی کہ انسان ایک بھی کلاس کرتا ہے کچھ نہ کچھ سیکھ کر ہی جاتا ہے، ہر کلاس میں کچھ سیکھ کر جاتا ہے. نہیں جزاک میں نے اللہ. الحمدللہ اب تک ساری کلاس کری میم کی شروع سے. اللہ پاک مجھے اس کا دے سیکھنے کی توفیق دے مجھے اللہ پاک بس. اچھا ایک اعلان یہ کرنا ہے کہ 7 تاریخ سے یعنی آنے والے پیر سے عربک بیسک کی کلاسز شروع ہو رہی ہیں. آپ لوگ اس کو بھی کریں انشاءاللہ. عربی زبان جس میں کہ قرآن مجید بھی نازل ہوا ہے وہ انشاءاللہ اس کی گرامر کو ہم لوگ اس میں پڑھیں گے، اور بہت آسان اور مؤثر طریقے سے 3:30 بجے سے، جو ہفتے میں صرف ایک ہی مرتبہ ہوگی، ایوری منڈے. اسی کے ساتھ ہم کلاس کا اختتام کرتے ہیں. میم جی میم آپ کی بات ختم ہو گئی ہو تو میں افشا صاحبہ کے آنسوؤں کو مسکراہٹ میں بدل دوں. جی بالکل. میں ایک شعر عرض کرنا چاہوں گی. جب قاف اور خا کا ذکر آتا ہے تو میم یہ شعر میرے اندر سے مطلب کیا بتائیں کہ مجھے مطلب کہے بنا میں رہ نہیں سکتی. میم ایک شاعر نے کہا ہے کہ مطلب یہ نا ساؤتھ میں بولا جاتا ہے قاف اور خا، کاف کو خا بولا جاتا ہے. تو ایک شاعر کہتے ہیں یہ دکشن کی جادوگرنی آئی دامے زلف کو کھولے، کہے قینچی کو قینچی قسم کو یہ قسم بولے. میں ایک صاحب کہہ رہے ہیں ان کی شادی ہونے والی ہے اور ان کو لڑکی پسند کرائی جا رہی ہے.